سر چلتے پھرتے صرف ایک لفظ پڑھنا ہے. آپ کوئی بھی کام کریں نا، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور زبان سے یہ لفظ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ استغفار کرے گا، استغفر اللہ پڑھتا رہے گا، اللہ اس کی ہر تنگی دور فرما دے گا اور اسے ہر غم، ہر فکر اور ہر ٹینشن سے بری کر دے گا، اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے گا. اور فرماتے ہیں کہ اسے رزق تو ایسی جگہ سے دے گا نا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. دکان بند کر رہا ہوگا نا، اچانک ہزاروں ہزار کا کسٹمر آ جائے گا. سر آپ کی زندگی میں اللہ ایسے بندوں کو بھیجے گا نا، آپ ایسے بندوں سے آپ کی ملاقات کرائے گا کہ جو نہ آپ کے جان کے ہوں گے نہ پہچان کے ہوں گے، کبھی آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، مگر وہ آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کی مدد کر جائیں گے. تو اللہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا نا کہ جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. استغفار کرتے رہیں میرے بھائی، ہمیشہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. اور سر استغفر اللہ پڑھنے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے کمال کی بات وہ یہ کہ استغفار کرنے سے نا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے بندہ مستجاب الدعوات ہو جایا کرتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب یعنی کہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے نا، اللہ سے جب بھی وہ ہاتھ پھیلا کر کے کچھ مانگتا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے. وہ جو بھی مانگتا ہے نا، اللہ اسے عطا کر دیا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. میرے بھائی یہ استغفار کا وظیفہ تو بہت چھوٹا ہے. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہیں جو بھی کام کریں، کرتے کرتے اپنا کام نا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. وظیفہ چھوٹا ہے، لفظ چھوٹا ہے، مگر اس میں جو اللہ نے کمالات رکھے نا، اس کا جو پاور ہے سر وہ حیران کن ہے. یہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر مرض کی دوا ہے، یہ ہر پریشانی کا علاج. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے عرض کی حضور سوکھا پڑ گیا ہے اور ہماری فصلیں برباد ہو گئی ہیں اور جانور مرے جا رہے ہیں، کھانے پینے کا کچھ نہیں بچا ہے، تو آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ جس کو کروں تو اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں بارش عطا کر دے. تو آپ نے فرمایا جاؤ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کیا کرو. کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا، تھوڑی دیر گزری تو ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ حضور میں بہت پہلے تو مالدار تھا، مگر اچانک مارکیٹ میں گراوٹ آئی اور میرا سارا مال برباد ہو گیا. حضور اس وقت میں ایک ایک پیسے کا محتاج ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں بچا ہے، بڑی غریبی ہے. تو سرکار آپ دعا فرمائیں اور مجھے بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں پہلے کی طرح پھر مالدار فرما دے اور ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے. تو آپ نے اس بندے کو بھی یہی وظیفہ بتایا کہ جاؤ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو اور تم بھی چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھا کرو. کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کے اولاد کی شکایت کی کہ حضور اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، کافی عرصہ ہو گیا حضور شادی کو، مگر ابھی تک گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. تو حضور دعا فرمائیں اور ہمیں کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کو کروں تو اللہ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے. تو آپ نے اس بندے کو بھی نا یہی وظیفہ بتایا کہ جاؤ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کیا کرو. کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا تو آپ کی بارگاہ میں اس وقت ایک کوئی دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندے الگ الگ اپنی حاجتیں لے کر کے آ رہے ہیں، الگ الگ پریشانیاں بیان کر رہے ہیں، مگر بابا ہیں کہ سب کو بس ایک ہی وظیفہ بتاتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی کہ حضور بیمار تو آپ کے پاس الگ الگ آ رہے ہیں نا، سب کو مرض الگ الگ لاحق ہے، مگر آپ دوا سب کو ایک ہی دے رہے ہیں، سب کو ایک ہی علاج بتا رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں بابا مسکرائے حضرت حسن بصری اور آپ نے فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے یہ علاج ان کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ علاج خود قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی ساری پریشانیاں لاحق تھیں، سوکھا بھی پڑا ہوا تھا اور وہ غریب اور محتاج بھی بڑے تھے، ان کو بڑی فقیری لاحق تھی
اور وہ اولاد سے بھی محروم تھے۔ تو جب ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس کی شکایت کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہی وظیفہ بتایا تھا، اور یہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ جاؤ تم لوگ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، استغفر اللہ کا ورد کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، اس سے بخشش طلب کرو۔ وہ بڑا غفار ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر رحم کرے گا اور تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، وہ چھما چھم اپنی رحمتیں تم پر نازل فرمائے گا، اور وہ مالوں کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی وہ تمہاری غریبی اور محتاجی سب دور فرما دے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، اور وہ تمہیں لہلہاتے ہرے بھرے باغات، پھل فروٹ اور تازہ فصلیں اور اناج اور غلے عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے دریا بہا دے گا، وہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ صرف استغفار۔ تم چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ تمہیں جو مانگو گے عطا کرے گا۔